کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ تعالیٰ کے کیسے ہیں احسان ہے. ظاہر آپ صاحب؟ سناؤ جی. ہاں جی، توحید میں کوئی حدیث بہت ودیث ہے اچھے. کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. توحید میں حدیث بھی ہے، آیت بھی ہے. ہمارا تو یا توحید صرف میں یہ ہے تجسیم میں؟ صرف تجسیم میں ہے؟ کہ صرف مردے تجسیم. کو زندہ کرنا یہ الوہیت نہیں ہے. مردے کو زندہ کرنا الوہیت نہیں ہے؟ کسی کسی کی مدد کرنا یہ بھی الوہیت نہیں ہے. چلیں جی، یہ بھی ہاں سوال ہے. سکتے اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کوئی شریک نہیں ہے. جو کوئی بھی کوئی شریک بالکل مانے صحیح. گا وہ مشرک ہوگا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اللہ کی پنڈلی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. کان ہے، آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ 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 تعالیٰ واجب الوجود ہے، چلے، جو کان ہے کہ ہمیشہ نہیں ہے؟ سے ہمیشہ رہے گا. کان شان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں. یہ اللہ کے لیے جس میں ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. کوئی حدیث دکھاؤ. ہے، حدیث بھی ہے. شیعوں کی تو حدیث ہے، ہم یہ لوگ حدیث کتاب دکھاؤ. دیکھ رہے ہیں. دکھاؤ دکھاؤ جاؤ. دکھاؤ دکھاؤ جی. وحدت الوجود. چلیں، یہ وحدت الوجود یہ تو کفر ہے. چلیں دکھاؤ، حدیث دکھاؤ. قرآن اور وحدت الوجود. چلیں جی، دکھاؤ جی. یہ قرآن ہے، دیکھیے. ہاں ٹھیک ہے، اس سے حدیث دکھائیں. حدیث دکھاؤ بھائی. حدیث کتاب دکھا رہے ہیں، حدیث دکھاؤ بھائی. اچھا، یہ حدیث. بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں کوئی شریک نہیں ہے. کوئی اگر سے کچھ مانے گا تو وہ مشرک حدیث ہوگا. نہیں ہے نا؟ حدیث ودیث اب نہیں ہمارا کچھ ہے؟ الوہیت میں اچھا، جو جو نہیں ہے. جو ہم جو دکھا رہے، قوم پہلے دیکھیں اپنا عقیدہ اسلام پہلے کا. سامنے رکھتے ہیں. چلیں جی. اپنا عقیدہ سامنے رکھ دیں. ہوں. اللہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، چلیں جی. اور وہ مستحق عبادت ہے. چلیں جی. اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کریں گے تو وہ مشرک ہو جائے گا. یہ تو تو سب مانتے ہیں بھائی. یہ کیا یہ بتانے کی باتیں ہیں؟ ہاں، اس میں بتانے کی یہ بات ہے کہ حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ کے بندوں کی بھی صفت ہے. مگر یہ چلیں جی. اللہ کی وہ صفت نہیں ہے، الہ والی صفت نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح. مان لیا، مان لیا. صحیح فرما رہے ہیں. تو اب دیکھیں اسلام میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا واجب جس الوجود قوم کے پاس توحید میں حدیث ہی نہ ہو. جتنے احادیث ہیں سب تجسیم میں، توحید میں کچھ بھی نہیں. جتنی احادیث ہیں وہ کہتے ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم، وہ کیسا ہے بانی نہیں معلوم. اور توحید میں اگر کوئی حدیث ہی نہیں ہے، وہ کیسے اہل سنت ہو سکتا ہے؟ مجھے بتانا ذرا، یہ ذرا مجھے سمجھا دینا. ہے کہ نہیں بھائی؟ اور توحید کہاں سے لے کے آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لے کے آئے تو حدیث دکھاؤ بھائی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا تو بتاؤ کہاں سے لے کے آئے؟ اعتراف کرو کہ شیعوں سے لیا. شیعوں سے نقل کیا لیکن اچھی نقل نہیں کیا. ہم اہل سنت و جماعت پہلے سے ہیں، شیعہ تو بعد میں عبداللہ بن سبا کی نسل سے بنے ہوئے ہیں. چلے حدیث دکھاؤ. پھر حدیث دکھاؤ. توحید میں کوئی حدیث دکھاؤ. ہم نے جتنی حدیث دکھائی ہے نا وہ وہی ہے کہ موٹا ہے، کرسی میں بیٹھتا ہے، اس کا پنڈلی ہے، ناخن ہے. یہ مناظرہ بھی اسی کے اوپر ہوا ہے. تک اس مولوی نے جسم جو کرسی پر بیٹھا کہ یہ عقیدہ جو ابن تیمیہ کا ہے، اور ابن تیمیہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. بالکل میں مانتا ہوں کہ آپ اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن اسی لیے وہ تو آپ کی تکفیر کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو آپ نہیں مانتے. وہ تو آپ کے ہاں صحیح حدیث ہے، وہ صحیح حدیث پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ بنے کافر. ٹھیک ہے نا؟ آپ تو کہتے اللہ کا جسم نہیں ہے، اور اگر جسم نہیں تو حدیث کیوں نہیں ہے بھائی؟ اسی لیے تو ابن تیمیہ آپ کی تکفیر کرتا ہے نا کہ اشاعرہ ماتریدہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے یہ منکر ہیں. تم کہتے اللہ کا جسم نہیں، حدیث دکھاؤ. حدیث کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرسی پہ نہیں بیٹھتا، کہتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ صحیح حدیث ہے، اس پہ عقیدہ نہیں ہے. پہنچ گئے کہ نہیں گئے بھائی؟ نام رکھا اہل سنت ہے جی. سنت کچھ بھی نہیں. سنت کا منکر، اپنے سنت کا منکر. جس بات پہ عقیدہ ہے اس پہ سنت نہیں ہے، جس بات پہ سنت ہے اس پہ عقیدہ نہیں ہے جی. اسی لیے تو آپ کی تکفیر کرتا ہے نا ابن تیمیہ والے. روح صاحب پھنس گئے جی.
یہ پورے علماء ہند کو چیلنج ہے. اچھا آپ کے علماء بریلوی کو کیا ہو گیا؟ وہ مناظرے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا بھائی. وہ اپنے وہ تھے نا بابا جان، وہ پتہ نہیں جیل میں چلے گئے، کوئی چکر ہوا ان کا، زنا کیس کچھ بنا بیچارے کا میرے خیال میں، سچ تھا جھوٹ تھا. اب ان کا تو کوئی خبر ہے نہیں ہم لوگوں کو، ان کی کوئی خبر نہیں ہے. کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ لوگوں نے گڑبڑ کیا، اس کو پھنسا دیا کسی کیس میں آپ لوگوں نے. ہم لوگ کیا پھنسائیں گے، وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے خود پہنچ گئے، اور آپ کے علماء سب بھاگ گئے بھائی. اتنی بڑی آبادی آپ لوگوں کی. نہیں، آبادی کیا ہے کہ ہمارے علماء کیا ہے کہ مطلب کہ آنا نہیں چاہتے، اور وہ سامنے والے پر زیادہ وشواس کرتے ہیں، سامنے بیٹھ کر بات مناظرہ کیا جائے. ہم بھی تو اسی لیے بس آگے کہ اپنا ابھی کیا ہے کہ بہت دنوں سے مناظرہ کریں گے یا آئے نہیں تھے تو مقاتلہ ہم کریں گے؟ مناظرہ کریں گے یا مقاتلہ کریں گے سامنے بٹھا کے؟ بات نہیں کریں گے ابھی مناظرہ. مناظرہ تو اسی طرح بھی ہو سکتا ہے نا، مناظرہ تو اس میں بھی آن لائن بھی ہو سکتا ہے. ہم جی آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے نا، آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے. جی ابھی کوئی تیار کرتے ہیں کسی کو آپ کے لیے؟ وہ نہیں ہوگا، ہوگا نہیں تیار، کوئی نہیں ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا. اچھا نہیں، جب ہم اچھا شیخ صاحب، اچھا آپ انصاف کی ایک بات بتاؤ، انصاف کی ایک بات بتاؤ رؤوف صاحب. جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے، اس پہ سنت حدیث کوئی نہیں، اور جس پہ حدیث ہے کوئی نہیں، میرا گارنٹی ہے. اور جس پہ حدیث ہے اس پہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ جسم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہاتھ پیر ہے. اچھا تو آپ بتاؤ، تو آپ وہ بھائی اہل حدیث سلفی اگر آپ کو کافر کہہ دیں، منکر سنت کافر ہوتا ہے، وہ بھی توحید کے معاملے میں ان کا حق تو بنتا ہے نا. ایسا ہے کہ ہر حدیث کو ماننا ضروری تو ہے نہیں. صحیح حدیث جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ماننا ضروری نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بھی تو صحیح حدیث ہو سکتی ہے. وہ کوئی نہیں نا، تنزیح پہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ ماننا ضروری ہے ہمارے نزدیک. ہر حدیث ماننا ضروری نہیں ہے، مگر ہر سنت ماننا ضروری ہے ہمارے نزدیک. تو اسی عرض یہی ہے نا کہ یہ احادیث آپ کے ہاں جو تجسیم کے احادیث ہیں یہ بہت زیادہ ہے. تنزیح پہ کہ اللہ تعالیٰ منزہ ہے جسم سے، جسمانی صفات سے، آتا جاتا نہیں ہے، یہ ایک حدیث بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا المیہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ مستحق کی عبادت ہے، واجب الوجود ہے، اور وہ تو سبھی کہتے ہیں نا. وہ تو دیکھیں مشرک بھی کہتے ہیں اللہ مستحق واجب الوجود ہے اور وہ مستحق عبادت ہے. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میں آپ کو یہ آیت دکھا دوں، دیکھیں یہ مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تم ان سے پوچھو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمین آسمان کو کس نے خلق کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے خلق کیا. یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے، یہ تو مشرک بھی کہتے تھے، وہ مشرکین بھی کہتے تھے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے صفات کے میں جب آ جاتا ہے نا اللہ کے صفات میں، تو آپ کے پاس جو حدیث ہے اس پہ آپ کا ایمان نہیں ہے، جو آپ کا ایمان ہے اس پہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کے شیعہ کب بن جاؤ گے؟ آپ کی کون سی حدیث ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو آیت دکھا دوں قرآن مجید فرقان حمید میں. وہ آپ کے مولوی صاحب تو بھاگ گئے نا، آپ کے مولوی مشتاق صاحب توحید میں تیاری کر کے آئے تھے. یہ دیکھو، یہ قرآن مجید ہے بھائی، یہ دیکھو، یہ سورہ مبارکہ ہے لقمان، سورہ لقمان ہے، آیہ نمبر ہے 25. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے خلق کیا ہے تو مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ بھی ہے نا، یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے، فلان فلان کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ چلو جی رؤوف صاحب، آپ کیا مطالعہ کر رہے ہو بھائی؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حدیث نہیں ملے گا، حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وحدت الوجود والی کتاب میں جو حدیث نہیں حدیث ملتی۔ بتا رہے تھے ہاں وہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہے تھے۔ ہاں، وہ پنڈلی والی بخاری میں تھی، وہ تو ضعیف حدیث ہے، بخاری کی۔ وہ قلبی والی نا۔ چل ہے جی، پنڈلی والی ضعیف، بخاری میں ضعیف حدیث ہیں، بخاری میں ضعیف حدیث ہیں۔ رؤوف صاحب بتاؤ، چلے آپ کی بیوی آپ پہ حرام نہ ہو جائے کہیں۔ بخاری نہیں، بخاری میں بھی ضعیف حدیث ہے، کیونکہ اس میں خود شوکانی نے لکھا ہے کہ محمد بن مروان صدی اس کی ضعیف پر اجماع ہے، قلبی مشہور ہے مگر ضعیف ہے۔ اس میں اپنی آخری عمر میں بھی اپنے اصحاب سے کہہ دیا تھا کہ میں نے ابو صالح کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب جھوٹ ہے، اور اسی طرح حبا بن جون ان علی کی حوالے سے منقول تفسیر نہایت ہی ضعیف ہے۔ یہ حبا تو ایک حبا کے برابر بھی نہیں تھا۔ مقدمہ فتح القدیر میں لکھتا ہے، خود بتائیے علامہ شوکانی جو وہابی کس نے روایت، کس کا کہہ رہا ہے وہ؟ کس کا کہہ رہا ہے وہ؟ کس کو؟ محمد بن مروان کو؟ کس کا کہہ رہا ہے؟ ہاں، محمد بن مروان صدی۔ تو یہ محمد بن مروان اس حدیث میں مجھے دکھاؤ، محمد بن مروان اس میں کہاں؟ یہ بخاری ہے، یہ وہ ساق والی حدیث ہے جی۔ ہاں، اس میں حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن زید عن سعید بن ابی ہلال عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید۔ محمد بن مروان اس میں کہاں گیا بھائی؟ یا مالک بن مروان جو ابھی ابو صالح ہے نا، ابو صالح تابعی۔ ابو صالح کہاں ہے اس میں؟ بازام ابو صالح تابعی۔ اور کہاں ہے اس میں؟ نہ بازام ہے نہ ابو صالح ہے بھائی، نہ بازام ہے نہ ابو صالح۔ حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن امام اسلم بخاری وہ عن عطاء شفا بن نہیں يسار ہے، عن اور ابي سعيد۔ نسائی ابو صالح سے عموماً تفسیر کی اور بازام آزام اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا حدیث ملاحظہ کرو، حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري۔ اس میں بھی وہ نہ مروان ہے نہ بازام ہے نہ ابو صالح، کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کس نے آپ کو نقل دیا غلط؟ اسماعیل بن ابی خالد کلبی نے کہا ہے کہ مجھے ابو صالح نے کہا ہے کہ جو کچھ میں نے تجھ سے بیان کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ ابو صالح بچوں کے مالک تھے اور ان کے تفسیر یہ رؤوف بھائی آپ نے پیا کیا ہے بھائی؟ ہے جی، کیا کیا پیا ہے؟ کیا پیا ہے؟ آج ہندوستان میں تو فری ہے نا، وہ آزاد قانونی ہے نا، مل جاتا ہے۔ اس سمے ہندوستان میں سردی ہے تو چائے وغیرہ کڑا وغیرہ چلتا ہے، کچھ اور تو نہیں پیا نا؟ تو اس میں اب بازام نہیں ہے، ابو صالح نہیں ہے، وہ مروان نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے بھائی اس سند میں۔ اسماعیل بن ابی خالد نہیں، اسماعیل ابن خالد نہیں ہے نا بھائی، خالد ابن یزید ہے، اسماعیل ابن، یہ دیکھو یہ کہاں ہے اس میں؟ کہاں ہے بھائی اس میں جو آپ بتا رہے ہیں؟ دے دیکھو، میں اس کو بڑا کر دوں۔ اسماعیل کہاں ہے اس میں؟ اسماعیل ہی نہیں ہے، اسماعیل ہی نہیں ہے۔ چلیں بھائی، ابو رؤوف بھائی، رؤوف صاحب، ہاں، آپ شیعہ بن جاؤ بھائی، آپ سو جاؤ بھائی۔ اس نے حبان بریلویوں کو کب تیار کرو گے بھائی؟ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ کی مولا علی کو نبوت حاصل ہے۔ خود بھی آنسر ہے آپ کو، کیونکہ اس کو پتا کہ جھوٹ ہے، خود بھی آنسر ہے۔ میں نے کہا میں نے کچھ پیا ہے آج، چائے نہیں ہے، قہوہ، یہ کچھ اور ہوگا، کوئی کیا پیا؟ سچ بتاؤ ہمارا جی۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بتائے آپ کو۔ اللہ واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، وہ بس تو یہی ہے۔ کسی کی حاجت روائی بڑا کرنا احسان کیا ہے یہ، بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کو عبادت واجب ہے۔ اللہ کے صفات بھی ہے نا، اللہ کے آگے اور بھی صفات ہیں۔ اللہ کی جو صفات، ہاں، جو صفات اللہ کی جیسے ہے، انجلی بھی صفات میں سے ہے۔ نہیں جیسے
اللہ کے لیے ہے سمیر و بصیر ہونا، رؤوف الرحیم ہونا، یہ تو نبی کے لیے بھی ہے، پھر اللہ کے لیے خاص کہاں ہے؟ چلو بھائی، آپ نے جو کچھ پیا ہے چلے وحدت الوجود وہ صوفیوں والی کتاب بھی اٹھائے نا. صوفی تو پیتا ہے نا، محبت کا جام پیتے ہیں. جی محبت کا جام آپ نے پیا ہے؟ نہیں، یہ بتائیے کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ نہیں، سمیر و بصیر ہونا؟ آپ لوگ بیچارے لوگوں کو کیوں اذیت کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے.